اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا ہمارا جو پہلا لیکچر ہوا تھا وہ اردو کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے ہوا تھا۔ آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم اپنے سلیبس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ نثر کا ہے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کا ہے، جو کہ مصنف جو ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ مناقب منقبت کی جمع اوصاف کو کہا جاتا ہے۔ اس چیپٹر میں عمر بن عبدالعزیز کے جو ہے وہ حالات و واقعات کے حوالے سے، ان کے اوصاف کے حوالے سے، ان کی خوبیوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی جو کہ بہت مشہور محدث گزرے ہیں، جنہوں نے ایک کتاب سیرت العمرین لکھی تھی، جس میں سے علامہ شبلی نعمانی نے سیرت العمرین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جو ہے وہ ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں لی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بہت سے کارنامے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے رویے جو ہے اور ان کے کارنامے جو ہیں وہ عین اسلام کے مطابق تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک دفعہ ہمس کا ایک عیسائی تھا جو کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کی شکایت لے کر آیا کہ اس نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بطور جاگیر جو ہے وہ عطا ہوئی ہے اور اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ تو پھر جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ مخاطب ہوئے عیسائی سے، تو عیسائی نے فرمایا کہ اے خلیفہ، مجھے فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی تحریر قرآن مجید کے مطابق چاہیے۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا کہ وہ عباس سے زمین واپس لے کر جو ہے وہ اس عیسائی کو دلا دی، کیونکہ اصل میں حقیقت میں اس کا حقدار جو تھا وہ عیسائی تھا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کے حوالے سے آپ کے کارنامے جو ہیں وہ بڑے قابل قدر ہیں۔ آپ اکثر جو ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ مہمان ہوا کرتے تھے۔ عام لنگر خانہ جو تھا اس میں بھی آپ کھانے کے لیے روزانہ 1 درم جو ہے وہ بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا سب سے اہم کارنامہ ان زمینوں کا واپس کرنا تھا جن پر بنو امیہ کے حکمرانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنو امیہ کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو انہوں نے عوام سے آزادی، حق گوئی کے حقوق جو ہے وہ چھین رکھے تھے۔ کسی کو یہ آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنی آزادانہ جو ہے وہ رائے دے سکے۔ اسی طرح اگر یہ ذکر کیا جائے کہ آپ کے حوالے سے آپ کے جو کارنامے ہیں، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ جو عدل ہے وہ نہایت قابل قدر ہے۔ اسی طرح وفات سے قبل جو ہے آپ کو جو ہے وہ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ اے عمر جو ہے وہ وصیت کر جائیے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں 1,00,000 دینار جو ہے وہ بھیجے دیتا ہوں، تو آپ کیوں نہ اس کی وصیت کر دیجئے؟ تو آپ نے کہا کیا ہی بہتر ہے اس سے کہ یہ جن کی رقم ہے ان کو واپس لوٹا دی جائے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جب آپ نے وفات پائی تو وفات کے وقت جو ہے وہ آپ نے ٹوٹل 17 دینار چھوڑے۔ اس سے پہلے اگر بنو امیہ کے حکمرانوں
کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو انہوں نے بے پناہ دولت جو ہے وہ جمع کر رکھی تھی، اور جبکہ حشام بن عبد الملک نے جب وفات پائی تو اس کی اولاد نرینہ کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو ہر ایک کے ترکے میں جو ہے 1,10,00,000 دینار آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو ان کے جتنے بھی کام تھے وہ قرآن اور سنت کے مطابق تھے، ان کے جتنے بھی کارنامے تھے عین اسلام کے مطابق تھے۔ آپ کی حکومت کا سب سے بنیادی اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ آپ غیر مسلموں کو بھی جو بہت خیال رکھتے تھے، اسی طرح خاندان میں آپ کو سب سے زیادہ جو ہے ابن سلیمان سے پیار تھا، اور جب آپ خلیفہ وقت بنے تو آپ نے وہ جاگیر جو ابن سلیمان کو خاندان والوں سے ملی تھی وہ جاگیر لے کر، وہ زمین لے کر وہ عام لوگوں میں تقسیم کر دی جن کی کہ وہ تھی۔ جب ابن سلیمان کو پتہ لگا تو وہ رونے لگے، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو جب آپ کو جاگیر ملی خلیفہ بننے کے بعد تو آپ نے وہ جاگیر جو ہے اس کے حوالے سے 3 علماء کرام سے رائے بھی طلب کی۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک غلام تھا مزاحم، بڑا قابل اعتماد غلام تھا آپ کا، اس سے بھی آپ نے رائے طلب کی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے بچے بہت زیادہ ہیں تو آپ کو ان کی فکر کرنی چاہیے، مگر آپ نے اس کے مشورے کو تسلیم نہ کیا اور اپنے بیٹے کے کہنے پر لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اور ان جاگیروں کی جو سندیں تھیں ان کو کینچی کے ساتھ جو ہے وہ تحریری طور پر جو سندیں تھیں ان کو قطر جو ہے وہ کر دیا، اور تاکہ جو ہے وہ جاگیریں جو تھیں وہ عام لوگوں میں واپس کر دی گئیں۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز کے کارنامے تھے جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیے اور عین اسلام کے مطابق دیے۔ یہی آج کا ہمارا چیپٹر کے حوالے سے جو ہے وہ جو کہنا تھا وہ یہی تھا، کیونکہ اس میں یہی چند باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔